محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس نہایت ہی اہم تربیت گاہ میں اس بہت حساس موضوع پر مجھے جو بات کرنے کا موقع ملا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فتنوں کا مقابلہ صرف ایک ہی شکل میں کیا جا سکتا ہے، وہ مرشد اقبال کے الفاظ میں خودی ہے۔ ہم اپنے آپ کو پہچان لیں، ہمیں اپنی شناخت حاصل ہو جائے، ہم اپنے مرتبے سے آگاہ ہو جائیں، ہمارا مشن، ہمارا نصب العین اور ہمارا مقصد حیات واضح ہو جائے۔ ہم یہاں وہ لوگ جمع ہیں جن کی یہ کلیئرٹی ہے، شرح صدر ہے، احساسات کی دنیا کے اندر بھی اور خیالات کی دنیا کے اندر بھی، کہ ہم یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، یہاں پر ایک سٹے ہے ہمارا، اور نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا۔ اب آقا کریم کے امتی کی حیثیت سے کار نبوت آپ کے اور میرے ذمے ہے، اور ہم نے اس کار نبوت کو، اس مشن کو پورے شعور، پوری آگہی اور قلب و نظر کے پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اس کو قبول کیا ہے۔ اگر ہم اپنے منصب کو سمجھنا چاہیں تو آئیں ماضی کے ایک جھروکے میں سے جھانکتے ہیں۔ یہ اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ ہے۔ اورنگزیب آپ سب جانتے ہیں مغل بادشاہ تھا، لیکن ایک فقیر منش آدمی تھا، درویش تھا، ٹوپیاں سی کر اپنے گھر کا بجٹ چلانے والا۔ وہ دربار میں موجود تھا کہ ایک آدمی دربانوں کی اجازت سے دربار میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے بات کرنے کی اجازت چاہی، اجازت دی گئی۔ اس نے کہا کہ میرا نام کندن ہے اور میں بائی پروفیشن، پیشے کے اعتبار سے بہروپیہ ہوں، آپ خزانے سے مجھے کچھ عطا کریں، آپ بادشاہ ہیں، میں آج کل خالی ہوں، خالی دامہ ہوں۔ اورنگزیب نے اسے کہا دیکھو میاں، میں تو اپنے گھر کا جو نظام ہے، اپنا جو کچن ہے، اپنا جو بجٹ ہے، وہ ٹوپیاں سی کر اس کو پورا کرتا ہوں، میں امین ہوں، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ مکالمہ ہوا، بہروپیے نے آخر میں ایک عجیب سی بات کہی۔ اس نے کہا جناب میں روپ بدلتا ہوں اور ممکن ہے کہ میں بہروپ بدل کر آپ کی کہیں مدد کر دوں۔ انہوں نے کہا دیکھو، اگر تم مجھے دھوکہ دے لو بہروپ بدل کر،
اگر تم مجھے بہروپ بدل کر دھوکہ دے لو تو میں تمہیں 500 اشرفیاں انعام دوں گا۔ یہ غالباً 1700 کے آخری سالوں کا واقعہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جناب، کمٹمنٹ ہو گئی، وعدہ ہو گیا۔ ان کا ہو گیا۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ اس زمانے میں 500 اشرفیاں کتنی ہوں گی۔ مجھے یاد ہے کہ 1980 میں میرے والد صاحب ریٹائرڈ ہوئے تھے اور ان کی اس وقت تنخواہ کوئی 800-900 روپیہ تھی، پارٹیشن سے پہلے کہ ان کی گریجویشن تھی۔ تو آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ 1800 سے پہلے 500 اشرفیوں کی کیا قیمت ہوگی۔ کندن نے سوچا کہ اب دھوکہ تو دینا ہے، کیا کیا جائے۔ وہ بیٹھا، لوگوں سے معلومات حاصل کی، معلوم ہوا کہ تخت دہلی جو ہے اس کی آویزش چل رہی ہے، کبھی راجپوتوں کے ساتھ وہ حملہ آور ہوتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، انہیں پسپا کیا جاتا ہے، کبھی جاٹوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، کبھی راجوں کے ساتھ جنگ ہوتی ہے، کبھی سکھوں کے ساتھ۔ تو اس نے اپنے علم کے مطابق اسے یہ معلوم ہوا کہ عنقریب جو مارکا ہو سکتا ہے وہ مرہٹوں کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ تو وہاں سے نکلا، کوئی 100 کوس کے فاصلے پر جہاں مرہٹوں کا ایک بڑا قلعہ تھا اور جہاں وہ سارا اپنا سامان خورد و نوش اور سامان حرب جمع کر رہے تھے، وہ اس کے قریب ایک ویرانے میں جا کر بیٹھ گیا۔ سبز رنگ کی اس نے پگڑی سر پہ رکھی، سبز رنگ کا چولا پہنا اور گیان دھیان میں مست ہو گیا۔ مہینہ گزرا، اس کی داڑھی بڑی، 2 مہینے گزرے، 4 6، اس کی داڑھی 10 مہینوں میں ناف تک آ گئی۔ لوگ اس کے پاس دعاؤں کے لیے آنے لگے، نظر نیاز کا سلسلہ شروع ہوا، دور تک شہرت ہوئی، لوگ اس کے پاس آتے تھے اور مرادیں پاتے تھے۔ کہ ایسے میں تخت دہلی کو یہ علم ہوا کہ مرہٹے اب دہلی کی طرف یلغار کرنے والے ہیں۔ اپنے سالاروں سے اورنگزیب نے مشورہ کیا اور بنفس نفیس مرہٹوں سے برسر پیکار ہونے کے لیے اورنگزیب خود آیا۔ مہینوں کی مسافت دنوں میں طے کی اور وہ قلعے میں پہنچا، جنگ ہوئی، مسافت زیادہ تھی، وہ تازہ دم تھے۔ اورنگزیب کی توقع کے برعکس مرہٹے جیت گئے اور اورنگزیب کو شکست ہوگی۔ اس کے لیے یہ بڑی تکلیف کی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ جو بھی ہار جائے، جسے بھی شکست ہو، اس کے لیے تکلیف تو ہوتی ہے۔ رات کے اندھیرے میں اس کے مشیر، وزیر، اس کے دوست احباب اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا یہاں قریب ایک بابا جی ہیں، بڑے کرنی والے ہیں، دعا کرتے ہیں، قبول ہوتی ہے، مشورہ دیتے ہیں، شاندار ہوتا ہے، کیوں نہ ان کے پاس چلا جائے۔ رات کی تاریکی میں بات کی گئی، مکالمہ شروع ہوا تو اورنگزیب نے کہا کہ مسلمانوں کی اور مرہٹوں کی لڑائی ہے، جنگ ہے، آپ دعا کریں۔ بابا جی اس وقت جلال میں تھے، انہوں نے کہا کہ دنیا ایک مردار ہے، اس کے کھانے والے کتے ہیں، آپ دنیا کے حریص، دنیا کے لالچی، میری عبادات میں، میرے عوارض میں، میرے مراقبے میں خلل ڈالنے کیوں آ گئے؟ ان کا نہیں جی نہیں، یہ مسلمانوں کا اور مرہٹوں کی لڑائی ہے، کافروں کی لڑائی۔ اس نے کہا کوئی نہیں ہے، تمہیں بھی تخت چاہیے، انہیں بھی تخت چاہیے، یہ تخت کی لڑائی ہے۔ بہت دیر تک اورنگزیب اور اس کے جو مشیر تھے وہ قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ قائل نہیں ہوا، یہاں تک کہ اورنگزیب کے سامنے، اورنگزیب کے منہ سے ایک ایسا فکرہ نکلا کہ بابا جی ایک دم نرم ہو گئے۔ اس نے یہ کہا کہ
کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی عزت کا مسئلہ ہے۔ وہ جو بالکل قائل نہیں ہو رہا تھا، آقا کریم کے نام کے اوپر اس نے سر نیچے کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اب کوئی لفظ نہیں ہے، اب کہو کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ دعا کرے۔ ہاتھ اٹھائے، دعا ہوئی۔ اورنگزیب نے کہا کہ کوئی مشورہ دے۔ انہوں نے کہا کہ جو آپ کے بہت رازدار قسم کے مشیر ہیں ان کے علاوہ باقی باہر بھیج دیں۔ باہر چلے گئے۔ کہا کہ کل کا کیا ارادہ ہے؟ کہا جی ارادہ یہ ہے کہ کل فجر کی نماز پڑھیں گے، رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے اور فجر کے بعد ان کو سوئے ہوئے جا لیں گے اور حملہ کر دیں گے۔ بابا جی مراقبہ میں چلے گئے، گیان دھیان ہوا۔ گیان دھیان جب ہو چکا تو کہا نہیں، آپ فجر کے وقت حملہ نہیں کریں گے۔ حکمت عملی، اسٹریٹجی، پالیسی یہ ہوگی کہ آپ کی فوج کا ایک حصہ خط اول پر چلا جائے گا، فرنٹ لائن پر، اور وہ اپنی ایکٹیویٹی سے یہ ثابت کرے گا کہ ہم ابھی حملہ کرنے والے ہیں، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو جائے۔ حملہ نہیں کرنا۔ آپ کی جو ریزرو فوج ہے وہ تازہ دم ہو، وہ تھک جائیں، ایگزاسٹ ہو جائیں، اور جب وہ ایگزاسٹ ہو جائیں تو پھر آپ اٹیک کر دیں۔ اس حکمت عملی کو اڈاپٹ کیا گیا، قبول کیا گیا۔ وہ جو کسی نے کہا الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی شدید ہوتا ہے۔ مرہٹے انتظار کر رہے تھے کہ ابھی حملہ ہوا، ابھی حملہ ہوا۔ دیکھ لے سوکھی ٹہنیوں کی طرف، پوچھ مت انتظار کیا شے ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ جب حملہ آور ہوئے تو پھر ایک ہی حلے کے اندر مخالف سپاہ نے ہتھیار ڈال دیے۔ کہا جاتا ہے کہ اس قلعے سے دیگوں کے حساب سے سونا میسر آیا، اور بے پناہ اشرفیاں، لاکھوں اشرفیاں، ہیرے اور جواہرات، زمرد اور موتی جو انہوں نے کئی سال کے لیے وہاں پر جمع کر رکھے تھے، وہ سب مسلمانوں کے قبضے میں آئے۔ شام تک فتح ہو چکی تھی۔ اسی وقت اورنگزیب اپنے انہی مشیروں کے ساتھ شکریہ کے لیے بابا جی کے پاس آئے۔ تشتریاں تھیں جس میں اشرفیاں تھیں، جس میں ہیرے تھے، جس میں موتی تھے، زر و جواہرات تھے۔ آداب بجا لائے اور کہا آپ کی دعا سے اور آپ کی حکمت عملی سے اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی ہے۔ ہم اس خوشی میں آپ کو 4 پرگنہ جاگیر دیتے ہیں۔ ایک پرگنہ کے اندر 100 دیہات تھے، یعنی 400 دیہات کی عملداری آپ کو پیش کی جاتی ہے۔ آپ کی خدمت میں 10 ہاتھی اور 1000 گھوڑے، 5 لاکھ اشرفیاں، اور اتنا سونا، اتنی چاندی اور یہ زر و جواہرات۔ جب وہ بات مکمل کر چکے تو بابا جی جلال میں آ گئے، جو بڑے تحمل سے بات سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ دنیا ایک مردار ہے اور اس کے کھانے والے کتے ہیں؟ یہاں سے دفع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ بابے کے منہ سے کوئی بد دعا نکل جائے۔ تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے مراقبے کو، اپنی عبادات کو، اپنے وظائف کو، اپنے عوارض کو اور اپنے معمولات کو ترک کر کے ان ہاتھیوں اور گھوڑوں، ان اشرفیوں کی حفاظت اور ان دیہات کی نگرانی میں صرف کر دیں؟ تم ہمارے ساتھ یہ مہربانی کرنے کے لیے آئے ہو یا ہمیں ہمارے نظریے سے ہٹانے کے لیے آئے ہو؟ مشیروں نے مشورہ دیا کہ بابا جی جلال میں ہیں، آنکھیں لال ہیں، مبادہ کے منہ سے کوئی سخت بات نکل جائے اور کوئی ایسی بات ہو جائے جو تخت دہلی کے لیے ناپسندیدہ ہو، یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ وہ الٹے پاؤں سارے لوگ نکلے۔ عملداری اس سارے علاقے کی تخت دہلی نے شروع کی۔ اس واقعے کو کوئی 6 ماہ گزرے ہوں گے
دربار لگا ہوا تھا، تخت دہلی، اور اورنگزیب اپنے تخت پر موجود تھا کہ اورنگزیب نے دیکھا کہ بابا جی، وہی بابا جی ایک دم دربار میں داخل ہوئے. اس کی ٹانگیں کانپ گئیں کہ خدا جانے کیا ہو گئے. بھاگا، جوتے نہیں پہنے، جا کر آداب بجا لایا اور کہنے لگا حضور کوئی گستاخی ہو گئی، آپ نے مجھے حکم دے لیا ہوتا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، بتائیں تو صحیح. جب وہ اپنی بدحواسی پر ضبط کر چکا تو پھر بابا جی نے کہا کہ جاؤ اور جا کر تخت پر بیٹھ جاؤ. اورنگزیب تخت پر بیٹھ گیا. پھر بابا جی گویا ہوئے، کہنے لگے اورنگزیب میں کندن بہروپیاں ہوں، اپنی 500 اشرفیاں لینے آیا ہوں. میں کندن بہروپیہ ہوں، اپنی 500 اشرفیاں لینے آیا ہوں. اورنگزیب کا سانس اوپر والا اوپر اور نیچے کا نیچے. کہا حضور یہ ٹھیک ہے، مان لیا 500 اشرفیوں کی بات، لیکن وہ 5 لاکھ اشرفیاں کیا ہوئیں؟ وہ سونے کی تشتریاں اور چاندی کی تشتریاں کیا ہوئیں؟ وہ 4 پرگنا دیہات اور وہ 10 ہاتھی اور وہ 1000 گھوڑے کیا ہوئے؟ وہ ہیرے جواہرات اور زمرد کیا ہوئے؟ جو بات اس کندن بہروپیے نے کہی، یہ ساری کہانی آپ کو اس لیے سنائیے، یہ ساری کہانی اس لیے سنائیے. کندن بہروپیے نے کہا اورنگزیب میں جھوٹا ہوں، میں جھوٹا ہوں، میں نے جن کا روپ دھارا تھا وہ سچے تھے. میں جھوٹا ہوں، میں نے جن کا روپ دھارا تھا وہ سچے تھے، اور جن کا روپ دھارا تھا ان سے بغاوت نہیں کر سکتا تھا. آپ نے اور میں نے کس کا روپ دھار لیا ہے؟ کس کا دھارا ہے؟ کس رستے پر نکلے ہیں؟ ہمارے لیے سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ. اس نے ولیوں کا روپ دھارا اور اس نے اس دنیا کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھا. آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فتنے کیا ہیں اور ان کا تدارک کیا ہے؟ تو آگ میں جل اور خاک میں مل، تو آگ میں جل اور خاک میں مل. جب خشت بنے تب عشق پھلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. آپ یہ چاہتے ہیں کہ کاروبار بھی بہت اچھا ہو، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ رشتہ داریاں بھی ضائع نہ ہوں، آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ سٹیٹس پر بھی کوئی حرف نہ آئے، رات کو خوب ہی پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی. اپنے آپ کو پہچانے تو صحیح، اپنی شناخت تو کریں کہ آپ کون ہیں. آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، بارہ بھی تو، حاصل بھی تو. آہ کس کی جستجو، کس کی جستجو؟ اس دنیا کی، سونے چاندی کی، ہٹو بچوں کی، پروٹوکول کی، سٹیٹس کی، گھر کی، بچوں کی. آہ کس کی جستجو، آوارہ رکھتی ہے تجھے راہ تو، راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے. کیا کانپتا ہے دل تیرا؟ کانپتا ہے دل تیرا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے. کیا ابھی الیکشن آ گئی ہیں، ابھی تربیت کا آ گئی ہے، ابھی انفاق فی سبیل اللہ کے لیے کام کرنا ہے،
ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، وائے نادانی، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، وائے نادانی، وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساقی بھی تو، محفل بھی تو، شعلہ بن کر، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو، شعلہ بن کر پھونک دے۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سامنے باپ آ گیا ہے، ایک طرف خود ہیں دوسری طرف باپ ہے، قتل کر دیا، آقا کریم نے امین امت قرار دیا، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو۔ یہ جنگ ہوئی ہے اور مصعب بن عمیر کا بھائی گرفتار ہوا ہے، اور مصعب کہہ رہے ہیں کیا باقی لوگوں کی نسبت اس کی رسیوں کو ذرا سخت کر کے باندھے، اس کی ماں بڑی امیر ہے، یہ اس کو چھڑانے کے لیے بہت کچھ دے گی۔ آنکھوں میں آنسو بھر لایا اور کہا میرے ماں جائے تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا نہیں نہیں، تو غیر اللہ کا ساتھی ہے، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو۔ یہ معوذ ہے، یہ معاذ ہے، درمیان میں عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ جنگ کا اصول ہوتا تھا کہ بندہ اپنی دائیں طرف دیکھتا، بندہ اپنی بائیں طرف دیکھتا، میں نے دائیں طرف دیکھا ایک بچہ، بائیں طرف دیکھا پھر ایک بچہ، میں کانپ گیا، سوچ رہا تھا کہ عبد الرحمن تو مارا گیا، تو مارا گیا، کہ دونوں بچے لپک کر مجھے کہتے چچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا بھتیجو تم ابو جہل کا کیا کرو گے، تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ کہا کیا ہے فیصلہ، مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو۔ معوذ نے وار کیا، معاذ نے تلوار اٹھائی، ابو جہل نیچے پڑا ہوا تھا، شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو۔ خوف باطل کیا کہ ہے، غارت گرے باطل بھی تو جتنے فتنے موجود ہیں، قدم قدم پر فتنے موجود ہیں، میں اور آپ کمٹمنٹ کریں اپنے آپ سے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں، ہم اپنی شناخت کریں۔ میں یہ سوچوں کہ میری پشت پر کون ہے، کون ہے، کون ہے جی؟ اور آج کی ان ایام کی تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، ہے نا جی؟ یہ کبھی سوچا کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے جی مطلب؟ کتنا بڑا ہے، سب سے بھی کتنا بڑا ہے۔ میرے جیسا آدمی 30 ارب 20 کھرب میرے جیسے بندے مل کر کھڑے ہو جائیں تو زمین کا خشکی کا ایریا سارا کور نہیں ہوتا۔ 70% اس کا کس سے بھرا ہوا ہے؟ یہ زمین جس میں صحرا ہیں، جنگل ہیں، پہاڑ ہیں، بیابان ہیں، سب کچھ ہے۔ 20-30 ارب 20 کھرب لوگ کندھے سے کندھا جوڑ کر کھڑے ہو جائیں تو پھر بھی یہ زمین، اس کا کچھ حصہ بچ جاتا ہے۔ اس زمین کو کس نے بنایا؟
کتنا بڑا ہوا؟ اللہ اکبر، کہہ دے زور سے اللہ اکبر۔ اس زمین سے 60 لاکھ گنا بڑا یہ سورج ہے، 60 لاکھ گنا۔ اس سورج سے ایک اور سورج ہے جس کا نام ایٹا کوری 9 ہے، وہ 30 کروڑ گنا بڑا ہے۔ اس ایٹا کوری 9 سے ایک اور سورج ہے جس کا نام میٹرو جوس ہے، وہ ایٹا کوری 9 سے 60 کروڑ گنا بڑا ہے۔ اس کو کس نے بنایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان سورجوں جیسے 3 کروڑ سورج ملیں، کتنے؟ تو ایک کہکشاں بنتی ہے، جس کہکشاں میں ہماری زمین ہے۔ 3 کروڑ سورج ملیں، پھر ایک کہکشاں بنتی ہے جس کا نام ملکی وے ہے۔ یہ پتہ کتنی بڑی ہے؟ اگر ایک سواری ہو جو سواری 1 سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر لگائے، کتنے؟ تو اس ملکی وے کو کور کرنے کے لیے اسے 3 لاکھ سال چاہیے۔ کتنے؟ اس ملکی وے جیسی 47,000 گلیکسیز کہکشائیں ملیں، 47,000، تو ایک کلسٹر بنتا ہے، جس کلسٹر میں یہ زمین ہے اس کو ورگو کلسٹر کہتے ہیں۔ اس جیسے 100 کلسٹر مل کر ایک سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور اس پہلے آسمان کے اوپر 3 ارب سپر کلسٹر موجود ہیں۔ پہلے آسمان سے دوسرا بڑا ہے، دوسرے سے تیسرا بڑا ہے، تیسرے سے چوتھا بڑا ہے، چوتھے سے پانچواں، پانچویں سے چھٹا، اور چھٹے سے 7واں آسمان بڑا ہے، اور 7ویں آسمان کے اوپر واسع کرسیہ السماوات والارض، میرے رب کی کرسی ہے جو ان آسمانوں اور ان زمینوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ آپ نے تو اس کے ساتھ محبت کا ایک وعدہ کیا ہے، کیا ہے جی، کیا ہوا ہے، پکی بات۔ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ آپ محسوس کریں، آپ محسوس کریں کہ آپ کی پشت پر کتنی بڑی قوت موجود ہے، پھر یہ فتنے آپ کو کچھ کہیں گے؟ کچھ فتنے یہ آپ کو کہیں گے؟ میرا نشیمن نہیں، میرا درگہ میر و وزیر، میرا نشیمن نہیں، میرا نشیمن نہیں، درگہ میر و وزیر، میرا نشیمن بھی تو، شاخ نشیمن بھی تو، میرا نشیمن بھی تو، شاخ نشیمن بھی تو، تجھ سے میری زندگی سوزو تبو دردو داغ، تجھ سے میری زندگی، تجھ سے میری زندگی سوزو تبو دردو داغ۔ میرے سونے رب، تیری محبت کی میرے اندر آگ لگی ہوئی ہے، سوز جل رہا ہوں اس محبت میں۔ مجھے بتائیں، جہاں آگ لگتی ہے، جہاں آگ لگتی ہے وہاں پہ اللہ کام کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ روشنی آتی۔ آگ لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں مجھے ایمانداری سے، مجھے نہ بتائیں، خود کوئی بتا دیں۔
آپ کے محلے کے 40 گھروں کو پتہ ہے کہ آپ جماعت اسلامی میں ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی آگ لگی ہوئی ہو، آپ کے محلے والوں کو ہی پتہ نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے کولیگز کو ہی پتہ نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہمسایوں کو ہی پتہ نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس مسجد میں آپ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، اس کے نمازیوں کو اس مشن کا ہی پتہ نہ ہو؟ تجھ سے میری زندگی سوزو تبو، تب کہتے ہیں روشنی کو، میں جل رہا ہوں اس محبت میں، اور اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟ روشنی۔ تجھ سے میری زندگی سوزو تبو دردو۔ آگ کا ایک آؤٹ کم یہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ درد ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ بندہ ہائے ہائے کرتا ہے نہیں کرتا؟ رات کو نیند آتی ہے؟ آتی ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا۔ پھر جب درد ہوتا ہے، ایک پہلو نیند نہیں آتی ہے، وہ جسے دنیا میں کسی سے محبت ہو جائے وہ چیخ کے کہتا ہے کہ ایک ہوک سی دل سے اٹھتی ہے، ایک درد سا پیدا ہوتا ہے۔ ہم راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ ہماری کوئی کیفیت ایسی ہے؟ ہمارا درد ہمیں جگاتا ہے۔ فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ پھر تہجد ہے، پھر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنات التي کنتم توعدون۔ میرے بھائیوں، یہ عشق پاگل کر دیتا ہے، اور جس سے ہو جائے، اگر اللہ کریم سے ہو جائے، پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ صدق خلیل بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے۔ آج کے دور کے اندر مجھے تو مسز کو شاپنگ کروانی ہے نا، فتنوں کی ہم بات کرتے ہیں، مجھے تو بیٹے کو کسی بڑی اسٹینڈرڈ کی یونیورسٹی میں داخلہ کروانا ہے، اور ایک تربیت گاہ ہے جو صفا پر ہے، اس بیوی کو اس بے آباد اور ویرانے میں ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دی، اس معصوم بچے کو جو 80 سال میں ملا ہے اس کو بھی وہیں چھوڑ دیا ہے۔ یہ جان ہے، لوگ کہتے ہیں جان تے جہان ہے، ایسے ہی کہتے ہیں نا، آنکھ کے الاؤ ہیں، آسمان تک بات کر رہے ہیں، اور اپنی جان بھی حوالے کر دی۔ یہ عشق ہے، یہ صدق ہے، یہ مشن، نظریے اور اصول کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، یہ یقین ہے۔ اور جب اس انگارہ خاکی، یہ مٹی کا بنا ہوا انگارہ، یہ انسان جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، جب اس انگارہ خاکی میں تو کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے؟ یہ بالو پرے روح الامی پیدا، تو اسے جبریل کے پر مل جاتے ہیں،
میں زمین پر ہی کھڑا تھا کہ فلک چھو آیا، میرا بازو کوئی جبریل کا پر لگتا ہے۔ جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بالو پرے روح امی پیدا۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ولایت پادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں۔ یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ فتنوں کے دور کے اندر اس سے جڑ جائیں، اس سے باتیں کیا کریں۔ میں کالج میں، اسکول میں اپنے بچوں اور بچیوں سے کہتا ہوں، جب آپ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آپس میں بات کرتے کہتے ہیں ہلا مون صحیح گل ہے، سچی۔ میں نے کہا کہ اللہ جی کو اپنی بچیوں سے کہتا ہوں اللہ جی کو اپنی سہیلی بنا لو، بچوں سے کہتا ہوں اللہ کو اپنا دوست بنا لو، بیلی بنا لو۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ ہو از یور بیسٹ فرینڈ، آپ کو کہ اللہ از مائی بیسٹ فرینڈ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ روشنی چاہیے، زندگی چاہیے، خوشبو چاہیے، حوصلہ چاہیے، ایمان چاہیے، یقین چاہیے، تو آؤ پھر آ جائیں، چلیں اس کی طرف۔ تجھ سے میری زندگی سوزو تبو دردو داغ۔ آگ داغ دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں اور سجدوں کے نشان ان کی پیشانیوں پر داغ موجود ہیں۔ اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا بابا عشق فلاں جگہ پر ہے، ہماری محبتیں فلاں جگہ پر ہیں، ہم تو اس جگہ پر بکے ہوئے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ میرے بھائیوں، فتنے ہیں، یہ بھی ایک فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، سٹیٹس بھی فتنہ ہے، مال بھی فتنہ ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ لوگوں کے لیے تزئین کر دی گئی، اٹریکٹیو بنا دیا گیا، ڈیکوریٹ کر دیا گیا، زینا تزئین کر دی گئی للناس، لوگوں کے لیے کیا؟ حب الشہوات من النساء، عورتوں سے محبت کرنا۔ یہ آزمائش نہ ہوتی، یہ فتنہ نہ ہوتا تو ہاروت اور ماروت کی باتیں تو نہ آتی، سورہ یوسف کا تذکرہ تو نہ ہوتا۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اولاد، یہ بھی بہت بڑا آزمائش ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ مال اور اولاد کو فتنہ تو کہا گیا نا۔ والقناطیر المقنطرۃ، ڈھیر، من الذہب، سونے اور چاندی کی، من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ، نشان زدہ سواریاں۔ کبھی گھوڑوں کی بات ہوتی تھی، یہ ترکی النسل ہے، یہ عربی النسل ہے، یہ فلاں بریڈ کا گھوڑا ہے۔ آج ٹیوٹا اور ہونڈا کی بات ہوتی ہے، آج کروزر اور پراڈو کی بات ہوتی ہے، آج ہیلی کاپٹر کی بات ہوتی ہے۔ والخیل المسومۃ،
والانعام، مویشی، فلاں کے دارے اور ڈیرے کے اندر 500 بھینسیں، گائیں ہیں، اونٹ ہیں، ہرس، کھیتیاں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی متاع ہے. واللہ عندہ حسن المآب. بھائیو، یہی وہ رستہ ہے، یہی وہ رستہ ہے. اس رستے کے اندر آزمائشیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آزمایا جائے گا جانوں سے، مالوں سے، پھلوں کے نقصانات سے، خوف سے، بھوک سے، پیاس سے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ یاد رکھے، یہ نماز ہمیں صرف گرنا نہ سکھائے، سجدہ نہ سکھائے، ہمیں کھڑا ہونا، قیام کرنا بھی سکھا دے، سٹینڈ کرنا سکھائے. حوصلہ، کمٹمنٹ، نظریہ، یقین. مجھے لگ رہا ہے کہ ٹائم میرا کہیں، چلیں جی، آپ تو کہہ رہے ہیں جاری رکھوں جی. اس امت کو زندہ رکھنے والی ایک اور بات ہے، پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ملک کس بنیاد پر لیا گیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ میرے گھر کے دروازے کے باہر لکھا ہوا ہو محمد زیغ مغیرہ، کسی مائی کے لال کی جرت ہے کہ میرے گھر کے باہر میرے نام کی تختی اتار سکے؟ میں اتارنے دوں گا؟ تو جو میرے اس گھر ملک کے باہر تختی سے لا الہ کو کرچ کر سیکولرزم لکھنا چاہتے ہیں، ہم ٹھنڈے پیٹوں یہ برداشت کر لیں، ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیں، ہم اتارنے دیں گے؟ جیسے یہ مسجد ہے، یہ ملک بھی ہمارے لیے مسجد ہے. نظریے کی بنیاد پر، اصول کی بنیاد پر ہم نے یہاں پر کسی کا خوف نہیں کھانا. آپ یقین کریں کہ کبھی کبھی ڈر آتا ہے، ڈر. اقبال نے کہیں کہا تھا کہ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمز پہچان لی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر اگر خوف مضمر ہو تو وہ کہتے ہیں شرک را پوشیداست، تو اس کے دل میں شرک ہے. وہ بندہ کہ جو پٹواری سے ڈرتا ہے، وہ بندہ جو تھانے دار سے ڈرتا ہے، اور وہ جو امریکہ سے ڈرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے. وَتُعِزُّ وَتُذِلُّ. تو ہم عزت وقار کی زندگی اس سے مانگتے ہیں، ورنہ جینے سے انکار کر دیں گے. رزق اس سے مانگتے ہیں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. بھائیو، یہ اتنا خوبصورت تعلق کس نے بنوایا؟ میں تو نہیں جانتا تھا نماز کو، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں نے ایسے اللہ اکبر کہنا ہے. نہ میں رکوع کو جانتا تھا، نہ میں سجدے کو جانتا تھا، نہ میں تشہد کو جانتا تھا، نہ میں قیام کو جانتا تھا. یہ ایک منمونی ہستی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فتنوں سے بچنا ہے تو کی یہ جہاں
چیز ہے کیا؟ لوح بکم اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی 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 یحببکم اللہ. انہیں کہہ دیں تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، مجھ سے وفا کرو، مجھ سے محبت کرو، میرے ساتھ عشق کے مراسم بڑھاؤ. پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر ہوگا کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. یہ وہ ہستی ہے جن کا وجود الکتاب میں ڈھلا ہوا ہے. ہم نے لوح بھی ان کے ہاتھ میں دے دی، قلم بھی ان کے ہاتھ میں دے دی. جو آقا کریم کے طرز زندگی کے قریب آئے گا اس کے زندگی کی لو اس کے ہاتھ میں دے دیں گے، قلم بھی اس کے ہاتھ میں دے دیں گے. لکھو جو لکھنا چاہتے ہو، لکھو. میں نے بتایا نا کہ اللہ کتنا بڑا ہے. اور وہ اللہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو تم بھی نماز پڑھو، میں روزے رکھتا ہوں تم بھی روزے رکھو، میں حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو. وہ کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ امت اس نام پر جمع ہو جاتی ہے. عالی ظرف. عالی ظرف کون ہوتا ہے؟ جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں. جو عالی ظرف ہوتے ہیں صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. صراحی سرنگوں ہو کر، یاد رکھے جو اکڑا ہوا ہے ایک تو اس کا سایہ کوئی نہیں ہوتا، ایک اس کا پھل کوئی نہیں ہوتا. جو پھلدار ہوتا ہے وہ پھل کے بوجھ سے جھکا ہوا ہوتا ہے. جو پھلدار ہوتا ہے وہ پھل کے بوجھ سے جھکا ہوا ہوتا ہے. جو پھلدار ہوتا ہے وہ پھل کے بوجھ سے. اور یاد رکھیں ڈھول میں کچھ نہیں ہوتا، اس کی آواز بہت بلند ہوتی، اور بھرے ہوئے برتن کی آواز بہت کم ہوتی. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والوں کو عالی ظرف اور فراخ حوصلہ ہونا چاہیے. خوددار اور خوگر قناعت ہونا چاہیے. تو اگر خوددار ہے، تو اگر منت کشے ساکی نہ ہو، تو اگر خوددار ہے منت کشے ساکی نہ ہو، این دریا میں حباب آسا بلبلے کی طرح، بلبلے کو دیکھیں الٹا ہوتا ہے. این دریا میں حباب آسا نگوں پیمان نہ کر. اپنا برتن پھیلاؤ نہیں، خوددار ہو تو جھولی نہ پھیلاؤ، جھولی تو اس کے سامنے پھیلانی ہے. سب سے کٹ کر وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کر اس سے جڑنا ہے. کس سے؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا
فاتخذہ وکیلا، اور اپنا وکیل کسے بنانا ہے؟ اللہ کو بنانا ہے۔ تو اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والوں کو عالی ظرف اور فراخ حوصلہ ہونا چاہیے، خوددار اور خوگر قناعت ہونا چاہیے۔ ہم دیکھیں اپنے آپ کو، خدمت لے کر نہیں، خدمت کر کے راضی ہوتے ہیں۔ جن سے لوگ برائی کے جواب میں اگر نیکی کی توقع نہ بھی کریں تو کم از کم برائی کی نہ کریں۔ یہ نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو ہونے والے لوگ ہونے چاہیے۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو دلوں کو موہ لینے والے ہیں۔ اگر ایک فرد میں پیدا ہو جائیں تو بستیاں اس کے سامنے جھک جاتی ہیں، اور اگر ایک گروہ ان اوصاف سے متصف ہو جائے تو لوگ دیدہ و دل فرش راہ کر دیتے ہیں کہ ان کی کاٹ شمشیر سے تیز تر اور یہ سرمایہ سیم و زر سے گراں تر ہے۔ بھائیو، یہ تربیت گاہیں ہمارے جذبوں کو جوان کرنے والی ہیں، حوصلوں کو مہمیز دینے والی ہیں۔ ہم پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ کسی دروازے پر دستک ہوئی، ایک 80 سال کا بابا شوربے کے اندر روٹی بھگو کر کھا رہا تھا، اپنی بڑھیا سے کہتا ہے، وہ بھی کوئی 78-75 سال کی ہے، کہ لگتا ہے باہر دروازہ کھٹکا ہے۔ بڑھیا کہتی ہے، بے بابے اب تو تیرے کان ہی بجتے ہیں، دروازہ کہاں بجتا ہے؟ تھوڑی دیر میں پھر دستک ہوئی تو اب کہ بڑھیا کہتی ہے، نہیں آپ کی بات ٹھیک ہے، دروازہ بجا ہے۔ بوڑھا کہتا ہے، بی بی یہ ہوائیں ہیں، اس موسم کے اندر چلتی ہیں اور دروازوں پر آواز پیدا ہوتی ہے۔ 17 سال گزر گئے، اس دروازے پر کسی نے دستک نہیں دی، اب کون دستک دے گا؟ تیسری بار پھر دستک ہوتی ہے، بوڑھا اور بڑھیا دروازے پر پہنچتے ہیں اور بوڑھا کہتا ہے، کون؟ باہر سے آواز آتی ہے، اسامہ۔ بوڑھا پوچھتا ہے، کون اسامہ؟ باہر سے آواز آتی ہے، بابا تمہارا بیٹا اسامہ۔ بڑھیا کہتی ہے، ہمارا تو کوئی بیٹا اسامہ نہیں ہے۔ پھر بوڑھا بڑھاتا ہے، کہتے ہیں، ہاں ہمارا ایک بیٹا تھا اسامہ، آج سے 17 برس پہلے اس نے کہا تھا، بابا اماں مجھے اللہ کے راستے میں جانے کی اجازت دے دو۔ بچہ باہر سے کہتا ہے، بابا وہی اسامہ تو ہوں، اور آج 17 برس بعد ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ لرزتی آواز والا بابا، اس کی آواز میں شمشیر کی تیزی اور شیر کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم یحییٰ بصری کے گھرانے کے لوگ ہیں؟ جو چیز ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں دے دیں واپس نہیں لیا کرتے۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک بچے نے جو سردیوں میں لحاف میں دبکا ہوا تھا، محسوس کیا کہ اس کی ماں اور اس کا باپ سرگوشی میں باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے کان لگائے تو اسے لگا اس کی ماں رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اب تو میرے بچے کو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ اس کا باپ بھی کہتے ہیں، ہاں ٹھیک کہتی ہو، اب تو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی بیمار ہے اور شدید بیمار ہے۔ وہ 4th کلاس کا بچہ، اس نے یہ سمجھا کہ معجزہ کسی دوائی کا نام ہے جو بہت مہنگی ہے اور میرے ماں باپ کے پاس لینے کی سکت نہیں ہے۔ اس کے معصوم ذہن نے ایک فیصلہ کیا کہ اس کا جو منی باکس ہے جس میں اس نے سال بھر کے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، جس میں اس نے عید کے کپڑے نہیں لیے تھے، عیدی کو خرچ نہیں کیا تھا، اس میں ڈال دیا تھا۔ جو رشتہ دار آتا تھا
اور کوئی بچوں کو پیسے دیتا تھا وہ بھی منی باکس میں ڈال دیتا تھا، جو پاکٹ منی ملتی تھی وہ بھی اس میں ڈال دیتا تھا۔ جب صبح اٹھا تو اس نے منی باکس توڑ دیا، اس میں اس وقت بھلے وقتوں کی بات ہے کہ 460 روپے نکلے۔ وہ 460 روپے لے کر اپنے قصبے کے میڈیکل سٹور پر چلا گیا اور اپنی ذہنی معیار کے مطابق اس میں سے 100 روپیہ نکال کر اس نے پروپرائٹر کو دیا، کیمسٹ کو دیا۔ کہتے ہیں انکل مجھے ایک معجزہ دے دیں۔ اور بھی وہاں پر کسٹمر موجود تھے، دکاندار نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے کوئی بڑی بے وقوفانہ بات کر دی ہے، یہ تو بڑا مہنگا ہوگا۔ بچہ رونے لگا اور 460 نکال کر پورے۔ کہتے ہیں انکل نا، ابھی اس کے لب نہیں ہلے تو پھر رونا شروع ہو گیا۔ کہتا ہے انکل میرے بھائی کی جان خطرے میں ہے، میرے ابو اور امی کہہ رہے تھے کہ معجزے کے بغیر اس کی جان نہیں بچ سکتی۔ انکل یقین کریں میں اپنے محلے والوں کے سامنے جھولی پھیلا دوں گا، ان سے مانگوں گا، میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤں گا، میں اپنے ٹیچر سے مانگوں گا، میں اپنے کلاس فیلو سے مانگوں گا۔ انکل فار گاڈ سیک، اللہ کے واسطے مجھے معجزہ دے دیں۔ پاس ایک سفید پوش آدمی کھڑا تھا، اس نے کہا بیٹے ایک معجزہ میرے پاس ہے لیکن وہ ملے گا 460 میں۔ اس نے فوراً وہ 460 اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ اس آدمی نے بچے کا ہاتھ پکڑا، اس کے گھر چلا گیا۔ جا کر بچے کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کے دماغ میں ٹیومر ہے، اور اتفاق سے وہ نیورو ڈاکٹر تھا، نیورولوجسٹ تھا۔ اس نے بچے کو لیا، ماں باپ کو ساتھ لیا، آپریٹ کیا اور بچہ ٹھیک ہو گیا۔ 1 سال گزرا، ایسی ایک رات تھی، بچے نے پھر محسوس کیا کہ ابو امی رو رہے ہیں۔ اس نے کان لگائے تو اس نے سنا کہ ابو کہہ رہے تھے دیکھا معجزہ ہونے گیا، دیکھا معجزہ ہونے گیا، اللہ نے میرے بچے کو زندگی دے نہیں دی۔ بچہ تڑپ کر اپنی رضائی کو پھینک کر ابو اور امی کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ابو معجزے ایسے نہیں ہوتے، جو کچھ اپنے پاس موجود ہو سالوں کی کمائی وہ لے کر بازار میں آ جائیں اور حوصلہ کر لیں کہ اپنے محلے داروں سے مانگنا ہے، اپنے رشتہ داروں سے مانگنا ہے، اپنے کلاس فیلو سے مانگنا ہے، اپنے بڑوں سے مانگنا ہے، پھر معجزے ہوا کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے اور یہاں پر انقلاب آ جائے۔ انقلاب ایسے نہیں آیا کرتے۔ کوئی تو اہل تذبذب کے ساکنوں سے کہے، کوئی تو شہر تذبذب کے ساکنوں سے کہے، نہ ہو یقین تو پھر معجزہ نہ مانگے کوئی، وما علینا الا البلاغ المبین۔